بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرعون کی لاش کے حوالے سے ویڈیو کہ اس کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا گوشت، اس کے بال اور اس کا ناخن کیوں بڑھتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سال 1891 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا، یا اس کی باقیات کہاں ہیں اور ہیں بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو کر مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے حوالے سے بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد دریائے نیل نے فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر میں سے کسی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر فرعون کی لاش کو تابوت میں محفوظ کر دیا۔ تابوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات رہ گئے تھے۔ مصریوں نے اس پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح تابوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، حتیٰ کہ فرعون کی تابوت شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں گم ہو گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعہ کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی، جس کی سچائی پر تمام اہل ایمان کو پختہ یقین تو تھا ہی، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سال 1891 میں مصر کے ایک شہر میں ایک غریب چور رہتا تھا۔ وہ نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن دریائے نیل کے مقام پر اسی سلسلے میں وہ پھر رہا تھا کہ وہاں اسے ایک خفیہ راستہ نظر آیا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور پکڑ کر وہاں کے داروغہ کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا، جب اس جگہ کی مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر نمکیات کی تہ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا گیا۔ اس کے بعد اسے عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق یہ معلوم کیا جائے کہ اس کی موت کیسے ہوئی، تو اس طرح فرعون کو فرانس لے جانے کی تیاری کا آغاز ہوا۔ اس طرح فرعون کی ممی کا پاسپورٹ بنایا گیا۔
क्योंकि उस वक्त के कानून के मुताबिक फ्रांस में लाश को ले जाने के लिए भी पासपोर्ट का होना ज़रूरी था। जब फ़िरौन की मम्मी फ्रांस पहुंची तो माहिरीन ने माइक्रोस्कोप से बहुत बारीकी से जायज़ा लिया कि फ़िरौन की लाश में अभी भी समुद्री नमकियात मौजूद हैं और उसका गोश्त अभी भी बढ़ता है और उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। फ़िरौन का खुदाई का दावा इसका पानी में डूब कर मर जाने और फिर पानी से निकालकर उसका ताबूत किया जाना और फिर लाश का मिलना और उसे महफूज किया जाना, सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा है और वो बहुत वाज़ेह है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को ता क़यामत निशान इबरत बना दिया, क्योंकि उसने खुदाई का दावा किया था। उसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है, उसके बाल बढ़ते हैं, उसके नाखून बढ़ते हैं। हर साल उससे म्यूज़ियम में रखे गए चूहे उसके जिस्म पर छोड़े जाते हैं, जो उसका सारा गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग करके उसे दोबारा शीशे में रखा जाता है। इसको देख कर नहीं लगता कि ये 3500 साल पुरानी मम्मी है। मम्मी और लाश में बहुत फ़र्क होता है। फ़िरऔन की लाश निशाने इबरत है, सोचने के लिए कि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की पाक ज़ात है और हमेशा रहने वाली सिर्फ़ उसी की ज़ात है। वही है जो सबका खालिक और मालिक है। बेशक अल्लाह की ज़ात सच्ची है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।